السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اخلاقیات نبوی کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلق عظیم ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم مرتبہ اور عظیم طبقہ عنایت فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر کی نگاہیں بھی ان میں بھی عدالت ہوتی تھی، ان میں بھی مساوات ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی سوالی گیا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ لفظ جو نہیں ہے وہ کبھی نہیں نکلا ہے، ہر ایک کو عطا کرتے تھے، فرماتے تھے انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی نگاہ ایسی ہے۔ پھر اگر ان اخلاقیات میں آپ سے دیکھیں، ایثار، قربانی، سیکریفائس، خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں، یہ سیرت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی جو فیاضی ہے، پیغمبر کی ذات فیاض ہے، ہمیشہ فیض پہنچانے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ محترم مزار شریف کیسے؟ الحمدللہ، شکر ہے، شکر۔ سب سے پہلے تو قبلہ یہ آپ نے جو ابھی گفتگو کی ہے، ہم آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اس پر، اور دوسرا جو بھی فساد کا، جہاں بھی فساد کی جڑ ہے ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، بالکل۔ اور دوسرا ایک چیز جو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں، ہم ایک چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے سے الجھے پڑے ہیں، تو کیا ہمارے علماء یا ہمارے کابرین جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، جیسے بیرسٹر ہیں، سلیسٹرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ سب مل کر کوئی ایک ایسا لائے عمل نہیں تیار کر سکتے کہ اس کو کیا کہ یونائٹڈ نیشن تک لے کے جایا جائے اور اس پہ پابندی وہاں سے بھی لگوائی جائے، اور ہر گورنمنٹ یورپ میں جو ہے ان کے پاس بھی اس لائے عمل کو پیش کیا جائے اور ان کو دلائل سے قائل کیا جائے کہ یہ توہین جو ہے سرکار دو جہاں کی، یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ کسی بھی انسانی سطح کے ذہن کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ وہ قبول کر سکتا ہے اس کو۔ بالکل صحیح۔ تو ہم اس کو کنڈم، جو بھی فتنہ کی جو بھی جگہ ہے ہم اس جڑ کو کنڈم کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاض ہیں اللہ کی طرف سے، اور فیاضی کا یہ عالم ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو عطا، اور یہ نہیں دیکھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی میں پیغمبر اسلام نے تفریق نہیں کی کہ فیاضی جب آ جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، نہیں، بیگانہ ہو یا بیگانہ ہو، اس کی کوئی تفریق پیغمبر اسلام اپنی سیرت میں نہیں کی ہے۔ سب کو بھی، جو بھی پیغمبر کی جو ڈیلنگ رہی ہے اس میں خاص اور عام، اس میں کسی چیز کی، کسی فرد کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ سب کو یکساں طور پر حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ تھا، برتاؤ تھا، سلوک تھا، اور ان کی ڈیلنگ ہوا کرتی تھی۔ پھر انہی آداب اور انہی رسومات میں دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، ایجاد محبت کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اسی سیرت کا ایک حصہ ہے، اخلاقیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے کہ تحفے تم ایک دوسرے کو دیا کرو، ہدایہ دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، چونکہ جب تم گفٹ دیتے ہو تو ازدیاد محبت کا جو ایک ذریعہ ہے، ازدیاد محبت یعنی محبت کی فراوانی کا اور محبت کے اضافے کا،
کہ یعنی فرمایا کہ ہدایہ دینے سے، پیش کرنے سے، تحائف دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، بڑا ہوا کرتی ہیں. اور پھر حضور اکرم سلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام. مولانا صاحب میں بات کر رہی ہوں برمنگھم سے، مقصود فاطمہ. جی 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 ہماری سسٹر. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا بشار الاسد سیرین پریزیڈنٹ کیا وہ شیعہ ہے؟ جی 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 بس میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے. پلس میں نے کنٹرول روم میں بھی فون کر کے بتا دیا ہوا کہ میں نے 300 پاؤنڈ پلیج کیے تھے جب یہ آپ نے ایمرجنسی اپیل کی تھی تو جمع نہیں ہو سکے کہ میرے ہسبینڈ بیمار تھے، تو ابھی میں نے جمع کرا دیے. جزاک اللہ پاک انشاءاللہ خوش. جی بس خدا حافظ. شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ دیکھیں ازدیاد محبت کو جو ذریعہ ہے، محبتیں ایجاد جس سے ہوا کرتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تم ہدایہ پیش کیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو. اور خود بھی پیغمبر اسلام تحفے دیتے بھی تھے، اور اگر کوئی تحفہ لے کر آیا ہے تو اس کے تحفے کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس تحفے کو وصول فرمایا کرتے تھے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک سیرت میں سے ایک یہ ہے. پھر آپ یعنی حتیٰ کہ ہمسایوں کو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں دیکھیں کہ جتنے ہمسائے ہوتے تھے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں. جو بھی اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں مسلم نان مسلم کو، سب کو ہدیہ جو ہیں وہ بھیجا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد بھائی جرمنی سے بول رہے ہیں. جی میں مولانا صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہے تھے، یہ انہوں نے کارٹون وغیرہ جو فرانس والے ہیں، جی ان کو ظلم جو کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ سورۃ الفیل قرآن کریم میں آتی ہے. جی اس پر وہ میرا خیال پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے. جی اگر عذاب الہی آیا تو پھر یہ اس وقت کوئی داد فریاد نہیں سنتا خدا. جی وہ قرآن کریم میں سورۃ سبا میں بھی فرمایا، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ ان سے 10 گنا طاقتور تھے جو پہلے ظلم کرنے والے تھے، تو ان کے پاس 1 گنا طاقت ہے. ان کو ملیا میٹ کر دیا. تو جس کے ساتھ خدا پیار کرتا ہے اور سب سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ایسا ظلم کرنے سے پہلے اگر یہ جتنی بادشاہیاں ہیں مل جاتے ہیں، اگر 30-40 لوگ مل کر، ٹھیک ہے ظلم زیادتی ہر طرح ہر لحاظ سے بری ہے، کوئی بھی کرے، مسلمان کرے، عیسائی کرے، کوئی بھی کرے، مذہب والا کرے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. یا یہودی کرے یا کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کسی کی دل آزاری، دل شکنی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کو پسند کرے گا جو یہ کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں. تو اس پر ہمارے بھی جیسے یہ 40-50 اکٹھے ہو کر کم از کم اتنا تو کریں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو آپ اس کو طاقت سے بند کر سکتے ہو تو کر سکو تو کرو، نہیں تو اس کو زبان سے کرو، زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے برا جانو. تو ہمارے جو مسلمان جو شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، جو اس وقت جن کو یہ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کم از کم آواز اٹھائیں اور روکیں ان کو، کہ بتائیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. انسان مسلمان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، جن کے یہ پیروکار ماننے والے ہیں، یہ مذاہب جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ افراتفری کرنے والے ان کے بادشاہوں کو بھی چاہیے وہ انہیں سمجھائیں اور اپنے ملک میں یہ چیز نہ ہونے دیں. یہ پرنٹ جو میڈیا جو ان کا دکھا رہا ہے یا بنا رہا ہے، یا وہ کتابیں یا وہ رسالے جو چھپا رہے ہیں، تو ان کو یہ، یا ہمارے مسلمان ممالک کو چاہیے بادشاہوں کو کہ قانون کے کٹہرے میں، عدالت میں جو ان کی کورٹ ہے
وہاں پہ کیس کیا جائے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ چیز ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ یہ جو کارٹون وغیرہ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ کوئی بات کریں اور کھل کر کریں, کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. احمد بول رہا ہوں جرمنی. جی جی ماشاء اللہ, شکریہ انشاءاللہ. تو بات میری یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ جو نیبرز تھے, جو ہمسائے تھے, ان کے ساتھ بھی بہت ان کے ساتھ کسی قسم کو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, انہیں بھی ہدیے بھیجا کرتے تھے. اور نہ فقط یہ ہے کہ ایک دو گھر, بلکہ فرماتے تھے کہ تمہارے جو نیبرز ہیں, تمہارے ہمسائے ہیں, 40 گھر دائیں طرف, 40 گھر بائیں طرف, 40 گھر آگے فرنٹ کی طرف, 40 گھر جو ہے نا پیچھے کی طرف, یہ تمہارے نیبرز ہیں. ان کا جو ہے نا حق کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر آپ کی خدمت میں چھوٹی سی گزارش ہے. پرویز بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی. سرکار جب پچھلی مرتبہ سرکار کی شان ایکٹریس میں گستاخانہ فلم بنائی گئی تھی تو علماء کا ہر ایک مکتبہ ایک فکر سے حرکت میں آ گئے تھے, تو اب خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں تو آپ بھی عالم علماء دین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے, تو آپ کیا اس کے متعلق علماء کیا کر رہے ہیں, اور ہماری جو خاموشی ہے بحیثیت قوم, کیا ہم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر آپ اس پہ گفتگو فرما دیں تو ہم سب کی رہنمائی کی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. جزاک اللہ, شکریہ. جی, تو آپ کا یہ عالم تھا, یعنی کیا ہے کہ 40 گھر دائیں طرف, 40 گھر بائیں طرف, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, یہ سارے کے سارے آپ کے ہمسائے. سب کو پیغمبر اسلام تحفے دیا کرتے تھے, ہدایہ بھیجا کرتے تھے, اور اس انداز کے ساتھ یعنی کیا ہے کہ محبتوں کو ایجاد کرنے کا ایک ذریعہ. ہمیشہ سادگی پسند, بہت زیادہ سادگی پسند تھے حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سادہ زندگی پسند بسر کرتے, خود سودا سلف لے کر آتے تھے, خود گھر کا کام کیا کرتے تھے, بازار سے چیزیں لے کر آنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ معذرت کے ساتھ. جی جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بارش کا ایک قطرہ جب گرتا ہے تو پیچھے اس کے لان لگ جاتی ہے, تو ایسے ہی ہم مسلمانوں میں سے جب ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر تبصرہ یا آواز اٹھانا شروع کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ کارواں بنتا چلا جائے گا. لیکن ایک روش جو ہمارے ملکوں میں ایز اے مسلمان ملکوں میں چلی آ رہی ہے شروع سے, کہ ایسی جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور خود ہی اپنی املاک کو آگ لگا کے اس کو نقصان پہنچا کے واپس گھر چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے شہروں کو, اپنے املاک کو نقصان پہنچانے کی بجائے اپنے جو ہمارے لیڈر ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں ان کے گھروں کا, ان کے آفسوں کا گھیراؤ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس میں اگر آواز آپ نہیں اٹھاتے تو ہم اس جگہ سے علیحدہ ہو جائے. تو ان پر بھی پریشر ڈالا جائے کہ یہ ایک میری آواز جو ہے یہ کہیں بھی شاید سنائی نہ دے گی, لیکن اگر کوئی اتھارٹی میں ہے اس کی آواز میں اور میری آواز میں بڑا فرق ہے. جیسے آپ کو پرویز بھائی نے ابھی کہا کہ آپ علماء اکرام کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ جب آج یونٹی بنی ہوئی ہے, عید میلاد النبی کی کل کی بات ہے کہ کیسے ایک یگانگت کے ساتھ ہم اکٹھے تھے, تو آج اس موقع پر ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے, کیوں نہیں ایک دوسرے کے امام بارگاہوں میں یا مسجدوں میں جا کے اس کا ایک کوئی لائے عمل تیار کر سکتے. تو میں آپ کو خراج تعظیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آواز اٹھائی ہے, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاک سیرت ہے, اس میں سادگی, بے تکلفی, ہمارے یہاں تکلفات کی عجیب و غریب قسم کے وہ جو سلسلے ہوتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے
اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، سادگی ہوتی تھی، اور یہ آپ کا معمول تھا، کھانا پینا، اس میں اوڑھنے کے سلسلے میں، بچھونے کے سلسلے میں، پہننے کے سلسلے میں، یہ ساری چیزیں اس میں کیا تھا، سادگی ہوتی تھی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو تجمل پرستی ہے یا نمائش ہے اس قسم کی حضور کے رہنے سہنے میں اور آداب و رسوم میں بالکل واضح طور پر. اور پھر آپ کی زندگی بالخصوص جو روحانیت کے سلسلے میں ہے کہ ہاں جی او جی چلے نہ جاؤ نا جی جنگلہ ادھر جا کے اللہ نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، تم اسی معاشرے کا حصہ بن کر، اسی معاشرے میں رہ کر تم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاؤ. جنگل میں جا کے یہ نہیں ہے کہ جنگل ہی میں انسان کو خدا ملتا ہے، یا انسان بالخصوص لباس کا خیال نہ رکھے، اٹھنے بیٹھنے کا خیال نہ رکھے، اپنے جسم کا خیال نہ رکھے، اور جو صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے اور اسے کہے کہ ہاں جی وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق روحانیت سے ہے اور اس کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالف ہیں. اور پیغمبر نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے کہ آپ افتراق ڈالیں کہ مادیات میں اور معنویات میں، آپ افتراق ڈالیں کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. اسلام جی آ رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر عدیل صاحب کی خدمت علیکم السلام. آپ کی خدمت میں السلام علیکم. علیکم السلام. سے بول رہا ہوں سر. جی محمد علی بھائی کیا گفتگو سن رہے ہیں اور کالرز کی بھی سنی ہے. علامہ صاحب چھوٹی سی آپ کی توجہ میں دلاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم احتجاج بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کا امپیکٹ کہاں سے بنے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے حملہ کرنا تھا عراق کے اوپر، اس وقت پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ گو ہیڈ. اس کے بعد ملینز لوگ سڑکوں پہ آئے، لیکن پارلیمنٹ نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی. اس سے یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم احتجاج کرنے کے لیے نکل تو پڑیں گے، روڈوں پہ ملینز لوگ آ جائیں گے، 2 ملین لوگ آ جائیں گے، لیکن اس کی کیا کہتے ہیں، اس سے چینج نہیں آئے گی. تو اب چینج کہاں سے آئے گی؟ اگر علماء دین نے اکٹھے بیٹھنا ہے تو اب یہ کریں کہ اکٹھے ہو کے ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ آنے والے جو 5 سال ہیں یا یہ جو 4 مہینے بعد الیکشن آ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہماری نمائندگی وہاں تک پہنچے. کس طرح پہنچے؟ یہ آپ نے لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ جہاں پہ اہل تشیع زیادہ ہیں وہاں پہ اہل تشیع بھائی کھڑے ہوں اور وہ پارلیمنٹ کی طرف رخ کریں. تو اس طرح شاید ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. دوسری بات میرا پوری امت سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتے ہیں تو کیا اگر ہم قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیں کیا ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں نکال سکتے. تو اب اگر احتجاج کرنا روڈ پہ آنا ہے تو ڈاکٹر عدیل صاحب ہر اس انبیاء علیہ السلام کی، جس کو چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ جس کو یہ موزس کہتے ہیں، تو حضرت ان کے لیے بھی ہم کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہی بات ہے. تو بات سمپل سی بات ہے کہ اب ڈاکٹر عدیل صاحب ہمیں مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے ان کو لیے موٹیو کریں کہ خدا کے لیے اسمبلی تک جاؤ اور وہاں پہ جا کے پاور حاصل کرو، پھر انشاءاللہ تعالی چینج دیکھیں گے. یہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے ہمارے کیا کہتے ہیں اس طرح کی توہین کرنے کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یا علی مدد. مولا علی مدد. کون بول رہے ہو؟ جی میں حسن بول رہا ہوں. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب پوچھنا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم سارے شیعوں نے نا تقلید کرنی پڑتی ہے ایک آیت کی، تو یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر 2 آیت اللہ ہے تو دوسرے آیت اللہ کی اگر آپ کو کوئی بات 2 آیت اللہ کی ہے، پھر یہ پوچھ رہا تھا میں نے کہ مثلا ایک وقت میں ایک کو کیوں فالو کرنا پڑتا ہے جبکہ 2 ہیں ابھی اس وقت. ٹھیک صحیح، شکریہ. ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے جو مسئلہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روحانیت کہ جو افتراق ڈالا جائے دین اور دنیا میں، مادیات اور معنویات میں، اور یہ کہا جائے کہ ہاں آپ کو جس طرح بعض اور مکاتب میں ہے، اسلام میں ایک اتنی خوبصورت جو کمبینیشن جس کو کہا جائے امتزاج ہے اسلام میں دین اور دنیا کا. اور جس طرح آپ دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بھی آپ بہتری چاہتے ہیں، آخرت میں بھی آپ بہتری چاہتے ہیں. تو یہ کمبینیشن اسلامی ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام نے کمبائن کیا ہے مادیات کو. اچھے انداز کے ساتھ تمہاری زندگی رہنی چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ تمہاری باتیں ہونی چاہیے. اسلام نے قطعاً یہ نہیں کہا ہے، جہاں جہاں پہ کہا کہ تم نماز پڑھو وہاں پہ کہا کہ تم زکوٰۃ بھی دو. یعنی زکوٰۃ دو یعنی کام کرو، جا کے محنت کرو، مزدوری کرو، تب جا کے تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جس کا نصاب پورا ہوا کرتا ہے. جس کا نصاب ہی پورا نہیں ہوتا اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی نا. اس لیے اسلام نے محنت کی طرف بھی متوجہ کیا، عبادت کی طرف بھی. یہ جو کمبینیشن ہے، اگر ایک انسان ایک ہی لائن ایک ہی ڈگر پر چلنا شروع کر، اسلام نے اس کی قطعاً اسے اپریشیٹ نہیں کیا ہے. اسی وجہ سے لا رہبانیت فی الاسلام، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قطعاً پسند نہیں کیا کرتے تھے. مساوات میں دیکھیں، ہر دور ہر جگہ مساوات، نکاحوں میں مساوات، اٹھنے بیٹھنے میں عدل و عدالت، یہ ساری چیزیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، عزیز ہے، بیگانہ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، سب کے درمیان. بلکہ اسلام وہ مکتب ہے کہ جس نے مساوات سے اوپر درجے کی ڈیمانڈ کی ہے مسلمانوں سے کہ تمہیں زندگی برابری کے بجائے برادری کے ساتھ تم نے گزارنی ہے. برابری میں پھر بھی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب برادری آ جاتی ہے تو سیکریفائس، ایثار اور قربانی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت کے جو گوشے ہیں اور سیرت حسنہ کے سلسلے میں، ویسے میں آج چاہتا یہی تھا کہ عظیم جو 10 خوبیاں ہیں اخلاق نبوی کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن چونکہ ٹائم ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں ہم چھوڑتے ہیں. اور ہمارے بڑے محترم ہیں علی جہان شاہ صاحب، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے پہلا جو دوسری 2 فون کیے تھے، پہلے میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کی طرف ہمارے سالیسیٹرز، ہمارے بیرسٹرز کا قانونی جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے ہم ان مسائل کا سد باب کیا جائے. یہ بالکل بہت اچھی ان کی ہے کہ اس کو اسی طرح ہے کہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن ہے اس میں بھی اس کو لے کر جایا جائے. لیکن بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسائل اس قسم کی گمبھیر ہیں کہ جہاں سے آپ کو عدالت ملنا چاہیے وہاں سے مشکل مسائل ہیں کہ وہاں سے آپ کو عدل اور انصاف ملنے والا ہے. اور اس کی ایک بات اگر آپ کے ساتھ جوڑ دی جائے کہ ہمارے بھائی محمد علی نے جو لندن سے باتیں کی ہیں، وہ انتہائی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ان جو احتجاجات ہیں، یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے امپیکٹ اگر دیکھنا ہو تو امپیکٹ ملینز کے حساب سے لوگوں نے عراق کا مسئلہ فلاں پہ، یعنی سمجھتے ہیں لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں. اب وہ دور نہیں ہے جب یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں بھول جاتے ہیں. یہ ان کا بھی یہی تھا کہ ہاں جی وہاں پہ ماس ڈسٹرکشنز اور کیمیکل بومنگ اور یہ اور وہ، وہاں کے اوپر اس وجہ سے شور مچایا اور کیا بارود پھینکا گیا اس ملت جو مظلوم ہے عراق کی. اس کے اگر آپ دیکھیں کہ پورے میرے خیال 2nd ورلڈ وار میں اتنا بارود نہیں پھینکا گیا جتنا عراق کے اوپر پھینکا گیا. کس بنیاد کہ صدام کے پاس وہ جو ڈسٹریکشنز کے اور ویپنز ہیں اور اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور پتہ نہیں فلاں جگہ اس نے چھپائے ہوئے ہیں. ایک بھی تو دکھا دیتے. اس میں کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال سے تو اوپر ہو گیا ہے.
اور اس میں کیا کیا نکالا، کیا کیا، وہ کچھ کیا ہوا، اتنے لوگ مارے گئے. یہ ظلم کی حد اگر آپ کو بتائی جائے کہ پیس اینڈ جسٹس کے نام کے اوپر جاتے ہیں اور وہیں کے اوپر ظلم اور بربریت کرتے ہیں. وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے، وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عدالت ملے. یہ تو ساری آنکھوں نے اس بات کو دیکھا ہے. وہ کہاں گئے؟ کون سے کیوں نہیں دکھائے گئے وہ سارے صدام کے وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ اتنے ہیں اور اتنے ماسک بیچے گئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اور کیا داستان ہے کہ جس کو اگر دہرایا جائے تو پھر جو ہے نا وہ ایک من کاغذ کے اوپر سب کو لکھا جائے. یعنی ساری چیزیں کیا ہیں کہ وہ ہے. ان کا بہترین جو مشورہ ہے بالکل صحیح ہے کہ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی امپیکٹ نہیں بنا سکتے. ان کے سوال کے ساتھ میں نے آپ کو جوڑ دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مسلمان ملکوں میں احتجاج ہوتا ہے اور وہ اپنی املاک، اپنی پراپرٹی کے اس سے زیادہ احمقانہ حرکت اور کیا ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کی اگر بلڈنگ ہے، گورنمنٹ کی تھوڑی ہے، وہ خود عوام کی ہے. یعنی وہ سارے اس کے مالک عوام ہیں، پبلک ہے. وہ پبلک فنڈ سے سارا تیار کیا گیا ہے. آپ حرام ہے کسی کی ذاتی پراپرٹی کو، اس کی گاڑی ہے، اس کا رکشہ ہے، اس کا موٹر سائیکل ہے، اس کی بائک ہے، اس کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ شرعی طور پر ضامن ہیں. حرام ہے یہ فعل حرام کہ کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے. کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا اس وجہ سے کہ وہ پبلک فنڈ سے تیار ہوئی ہے، بالکل فعل حرام ہے اگر کوئی انسان اس کو انجام دیتا ہے. کیا یہ احتجاج ہو رہا ہے اور لوگوں نے گڈیاں ساڑھ رہے ہیں جناب؟ یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ احتجاج ہو رہا ہے، دوسرے کی پراپرٹی، دوسرے کا مال کو جو ہے لوٹا جا رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا احتجاج ہے؟ یہ کون سی ہمدردی ہے؟ اور یہ کون سی رواداری ہے؟ کون سی سمپتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے. اس کو جو ہے نا فعل حرام کہا جائے گا. اور جس نے بھی جلایا ہے پراپرٹی کو وہ اس چیز کا ضامن ہے اگر وہ انڈیویجول سن رہا ہے. ایک اس انداز کے ساتھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسے یہ تخریب کار لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں ان کو سخت جو ہے نا وہ سزائیں دی جائیں. لیکن جس ملک میں 8,000 دہشت گرد اسی طرح پڑے ہوں اور وہاں سے آپ کہیں گے کہ یہ جو اس طرح کی جنایات اور اس طرح کے مظالم کر رہے ہیں کہ ان کو سزائیں. یہ باقی ظاہر ہے کہ مسلمان جو حکمران ہیں اگر ان میں جان ہوتی، مسلمان حکمران چونکہ ان کا کرپشن اور ان کی اتنی آ چکی ہے اس وقت، اگر سب سے بڑی مسلمانوں کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت جو کہا جائے، سب سے بڑی آفت جسے کو کہا جائے، وہ یہی آفتیں ہیں کہ جو کرپٹ اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری. سارے اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے اس وقت. ان کا مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا عالم ہے اس وقت. کرپشن ان کا جو ہے نا وہ نشأت ثانیہ بن چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چونکہ اندر سے کھوکھلے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات تک جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. اور وہاں پہ بھی بیداری چاہیے، عوام میں بیداری چاہیے. جو پبلک اویئرنیس ہے اس کی ضرورت ہے اور آنا چاہیے. جہاں تک ہماری سے مقصود حسین برمنگھم سے، بشار الاسد شیعہ نہیں ہے. از ناٹ شیعہ. وہ شیعہ نہیں ہے. وہ اپنا اس نے کئی دفعہ اس نے جنازے بھی پڑھے ہیں، ہاتھ باندھ کے اس نے نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ اس سے سب کو واضح ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے. اور جہاں تک جی آپ دے دیں آخری کال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. تو باہر کے احمد بھائی نے ہمارے فون کیا ہے جرمنی سے. انہوں نے آج کے جو یہ واقعہ ہے اس کے اوپر اظہار افسوس بھی کیا ہے، ظلم بھی ٹھہرایا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ہے سورہ فیل کی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو کمپینین آف ایلیفینٹ ہیں، یہ جو اصحاب فیل ہیں، یہ ہاتھیوں والے جو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اگر کاش یہ بھی یاد رکھتے اور مسلمان حکمران بھی یاد رکھتے اس بات کو تو کافی ان میں خوف نہیں آتا اور ان میں
وہ جو ڈرپوکی ہے، بزدلی ہے ان میں، وہ نہ رہتی کہ اللہ جب بھی کسی بڑی طاقت کو ذلیل کرتا ہے تو ہمیشہ چھوٹی طاقت کے ذریعے ذلیل کیا کرتا ہے، تاکہ یہ مریں بھی اور ذلیل بھی ہوں، رسوا بھی ہوں. اس وجہ سے ہے. اور انہوں نے جو آج کے دن دل آزاری کی ہے، مسلمانوں کی دل شکنی کی ہے، وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. اور ہمارے پرویز بھائی نے فون کیا ہے. دیکھیں، ہم نے پچھلے سال جب پچھلی دفعہ کہ یہ واقعہ ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خلاف جو جسارت کی گئی اور گستاخی کی گئی، ہم سارے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ہر قسم کے، ہم تو ہمیشہ اتحاد و وحدت کے داعی رہے ہیں. ہمیشہ سے ہدایت ٹی وی کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے انداز کے ساتھ کوشش کی. ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی پہل نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ آتے ہیں اپنے مکتب کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں، بتایا کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارے مسلمان ہم مل کے، اور پیغمبر اسلام کے صدقے میں بھی اگر ہم ایک نہیں ہو سکتے تو کب ہونا ہے پھر ہم لوگوں نے ایک. اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت جس کو کہا جائے اور سب سے بڑا احسان جو کہا جائے کسی قوم پر، اس وقت بات تو اتحاد ہے. اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس میں سارے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور سارے جتنے علماء ہیں ان سب کی ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. اس میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ہم سارے جتنے بھی کرسچن ہیں جن کا تعلق جوڈائزم کے ساتھ ہے، خواہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، خواہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، سب کے سب ان کو اپنا جو مکتب ہے وہ مبارک ہو، اس کے تحت ان کو رہنا چاہیے. اور ہم کس قدر، ہم تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، کہ جو اولی العزم رسول ہیں، ان کی نبوتوں کا اور ان کی رسالتوں کا ہم پورے طریقے سے ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہی، بلکہ سارے کیا ہے بما انزل اللہ میں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارسال کیے ہیں رسول کو، ان سب کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. اس وجہ سے انہیں بھی احترام کرنا چاہیے، مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، مسلمانوں کی آنر کرنی چاہیے، اور انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کی انہیں بھی. اور انشاءاللہ ہم پھر بھی، ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں ہم ہمیشہ پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کے ہم قائل ہیں، ہم اس کے احتجاج کے، ہم ڈائیلاگ کے ماننے والے، ہم دلیل اور برہان کے لوگ ہیں کہ دلیل اور برہان کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے، ایویڈنس کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو دلائل اور شواہد کے ذریعے، استنباط اور استدلال کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے. ہم قطعاً وہ بارود کے قائل نہیں ہیں، ہم بارود کے قطعاً جو ہے نا وہ قائل نہیں. آپ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماسا میں احمد دوبارہ آیا ہوں. جی جی. اپنی آنکھوں میں آنسو ہے اور دل بھی رو رہا ہے جی کہ میں نے کال آپ کو کی ہے تو مجھے وہ واقعہ جب ابراہا لے کر آیا تھا، سورۃ فیل میں ذکر ہے، تو اس نے آ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ اونٹ تھے وہاں پہ چل رہے، تو وہ لے کے ان کی فوج نے ابراہا کی کہ وہ لے گئے، تو ان کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہ ان سے جا کر مکالمہ کیا کہ میں آپ کی فوج نے میرے اونٹ لے لیے ہیں. تو انہوں نے جو جرنیل تھے جو ان کے فوجوں کے، وہ بادشاہ کے پاس لے کے گئے، تو وہ ہنسنے لگا کہ ہم تو کعبہ کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کرنا ہے، تو آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو صبح ہوتے ہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ جس کا ہے وہ خود ہی آپ سے نپٹ لے گا، میں آپ میری چیز مجھے دیں. وہ اپنے اونٹ لے کر وہ تو آپ جنگل میں آ گئے، تو جس کا گھر تھا اس نے پھر اگلے دن ہی ایسا دیا، دنیا پر نشان چھوڑ دیا. صحیح بات. اور وہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جب اس کے ہاتھی کے وہ جب کنکر اوپر سے گرتی تھی تو وہ بس کی مانند کر دیا اس کو. تو ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ پرندوں میں،
اس سے کام خدا نے کروایا. تو آپ دیکھو گے انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشان ظاہر کرے گا, اور ہمارے ان بادشاہوں کو بھی توفیق نہیں مل رہی. جو میرا مقصد یہ نہیں کہ لشکر کشی کی جائے کسی پر, ارے منہ سے تو زبان تو ہے, بات کریں. جو سب سے بڑی انہوں نے کوٹیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ تو کم از کم کلیم کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بس یہی کہوں گا. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو احتجاج ہے ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے, احتجاج کرے, ظلم کے خلاف احتجاج. انہوں نے ظلم کے خلاف, یعنی ایک دفعہ تو یہ ہے کہ انسان کی جان لینا ہوتی ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ تہذیب اور کلچر اور کسی کے عقائد کے اوپر حملہ کرنا, یہ بہت بڑا ظلم ہوا کرتا ہے. اور ہمارے محمد علی بھائی نے جو فون کیا, میں نے ان کے جواب جو ہے وہ دے دیا ہے. اور اسی طرح حسن بھائی نے جو فون کیا ہے اور تقلید کے سلسلے میں, دیکھیں تقلید کے جو ہے نا وہ جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسی کے فتوے کے اوپر چلنا ہے. مجتہدین کے درمیان ممکن ہے ایک ہی لیول کے 5 مجتہد آ جائیں, ان میں سے کسی ایک مجتہد اگر اوپر جو ایکسپرٹس ہیں, جو مجتہد کی تشخیص کرنے والا سسٹم ہے, وہ فرض کیا کہ 5 مجتہدین کے بارے میں کہتا ہے کہ جو جورسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ان کا لیول ایک ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی عالم اگر ہے, the most learned person اگر ہے, اس کی تقلید کرنا واجب ہے. یعنی کیا ہے کہ وہ ان سب سے اگر زیادہ پڑھا لکھا ہے اور سب سے زیادہ عدل اور عدالت جو شرائط ہیں ان کی, اگر وہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں تو اسی کی تقلید ہونی چاہیے. لیکن اگر 4-5 مجتہد ہیں اور سارے کے سارے برابر اگر ہیں تو پھر ان میں سے کسی ایک مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. اب جس مجتہد کی تقلید کر لی ہے, تقلید چونکہ کوئی تماشا تو ہے نہیں ہے, کوئی کھیل بھی نہیں ہے, اس وجہ سے جس مجتہد کی کہ اب میرے نزدیک فلاں جو ہے نا اس کے فتویٰ, اب اس کا اس سلسلے میں اچھا لہٰذا میں ادھر چلا جاؤں, اس کے اس سلسلے میں اچھا لہٰذا میں ادھر چلا جاؤں, ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے. چونکہ کھیل نہیں ہے تقلید, دین کے سلسلے میں انسان کو ایک ہی جہت کو اختیار کرنا ہے. آپ فرض کیا مجتہد ایک دفعہ آ کر احتیاط کا جب حکم دیتا ہے کہ میرے نزدیک اب احتیاط یہ ہے, احتیاط کی صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں دوسرے مجتہد کی طرف. لیکن احتیاط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کی جو تہ ہے اس عمق تک, اس تہ تک, اس ڈیپتھ تک میں نہیں پہنچ سکوں, لہٰذا تم دوسرے مجتہد کی جو ہے نا سلسلے میں فرض کہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ مثال ہے, مثال, اس کو مثال دینے میں تو کوئی رج نہیں ہے. فرض کیا ایک مجتہد آپ کو کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ جمعہ پڑھا جائے, دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ بالکل آپ جمعہ پڑھیں, تو آپ احتیاط کی صورت اس دوسرے مجتہد کی طرف جاتا ہے جمعہ پڑھا جائے. مثال دی ہے میں نے. اسی طرح اور بھی آپ فرض کیا کہ 5 مجتہد ہیں, اس میں سے ایک مجتہد کی جب آپ نے تقلید کر لی ہے تو اسی پہ آپ نے سٹک رہنا ہے, اسی پہ آپ نے اس کے فتاوی کو فالو کرنا ہے. فتوے جتنے بھی ہوا کرتے ہیں, یا قرآن ہے یا حدیث ہے, مجتہدین نے بہت بڑا احسان کیا ہماری زندگی پر, اس لحاظ کے ساتھ کہ جو 37,500 جو احادیث ہیں اس کو کنسائز کر کے اس سب پہ اپنی پوری کی پوری تحقیق اور تفتیش کر کے, اور 6,666 آیات پہ تحقیق اور تفسیر کی سارے جو شان نزول دیکھ کے انہوں نے ایک چھوٹی سی آپ کو کتاب بنا کے دے دی ہے جس کا نام ہے توضیح المسائل. یہ بہت بڑا احسان ہے. یہ اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ 1-2 سال کا یہ نہیں کام ہوتا ہے, یہ تو صدیاں گزری ہیں کہ صدیوں کی تحقیقات جو ہے نا آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب میں, وہ بھی عبادات اور معاملات کی صورت میں آپ کو دی جا رہی ہیں. اس میں آپ بجائے اس کے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسے کیسے یہ نمونے اور جلوے عطا کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں وہ زحمتوں میں مبتلا نہیں کیا, خود زحمتیں اٹھائیں, اور ہمارے لیے یہ معیار جو ہے نا عبادت کا اور معاملات کا اہل بیت اور قرآن کے سائے میں ہمیں عطا کیا ہے. مجتہد کوئی فتویٰ اپنی جیب سے نہیں دیتا,
کوئی فتویٰ اپنی رائے سے نہیں دیتا، کوئی فتویٰ اپنی مرضی سے نہیں دیا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ جتنے بھی آپ فتاویٰ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا یا قرآن ہے یا وہ حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے یہ لمحات اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اپنے آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پہ مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں پروردگار تو انہیں آباد فرما، اور جتنے بھی چاہتے ہیں کہ ڈسٹریکشن پیدا کریں، تخریب کاری پیدا کریں، انتہا پسندی پیدا کریں اور دوسروں کو لڑانے کے لیے اپنی فورسیں تیار کریں، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.